السلام علیکم ویورز، امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الصفا مرکز کی ایک اور اسپیشل ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہماری جو فیمیل سٹوڈنٹس ہیں، بلائنڈ سٹوڈنٹس ہیں، لڑکیاں آج ہمارے ادارے میں موجود ہیں، اور یہ بچیاں وہ ہیں کہ جو ہمارے ادارے سے کوکنگ سیکھ کے گئی ہیں اور اب انشاءاللہ کمپیوٹر کی تعلیم بھی حاصل کریں گی۔ تو ان میں سے ایک ہماری اسٹوڈنٹ ہے کرن سعید، ہم ان سے بات کریں گے، اور یہ بچی بی اے کی اسٹوڈنٹ ہے اور اس کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں کرن آپ؟ جی الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ پچھلے کئی سالوں سے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ کیا کہیں گی ادارے کے بارے میں؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اظہار خیال کا موقع دیا، اور دوسری بات یہ کہ میں اس ادارے سے تقریباً پچھلے 3-4 سال سے وابستہ ہوں، اور سب سے پہلے تو میں نے یہاں سے امور خانہ داری کے فرائض سیکھے، اور میری زندگی کے بہت سارے تجربات اس ادارے سے وابستہ ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے میں نے کمپیوٹر کی تعلیم سیکھی۔ تو میں مطلب بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے اور آپ کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اچھا کرن، آپ بلائنڈ ہیں، تھوڑا سا اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں، تھوڑا سا بتائیں کب سے بلائنڈ ہے اور کیا زندگی میں مشکلات ہیں؟ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں بائی برتھ بلائنڈ ہوں، ٹھیک ہے، اور زندگی میں بائی برتھ مین؟ پیدائشی، جی۔ میں چونکہ پیدائشی بلائنڈ ہوں، اور میں نے مجھے بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور اس شوق کی تکمیل مجھے ناممکن ہی نظر آتی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے ہار نہیں کبھی مانی تھی، اور میں اپنے والدین کو یہ بات ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے اسکول جانا ہے، مجھے بھی جس طرح باقی اسٹوڈنٹس اسکول جاتے ہیں اسی طرح مجھے بھی جانا ہے۔ تو یہ ہوا کچھ اس طرح سے کہ ایک ڈاکٹر تھے، ان کے پاس مطلب سمجھ لیں کہ ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے، تو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو ان کے پاس ہم لوگ جاتے تھے، تو ان کے ذریعے ہمیں اسکول کا پتہ چلا، اور پھر میں نے اپنی اسٹڈیز اسٹارٹ کی۔ تو اسٹڈیز کے بعد بھی ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا رہتا ہے، مثال کے طور پہ ہمیں کتابیں نہیں ملتی، اور ریکارڈنگز بعض اوقات اویلیبل نہیں ہوتی، اور کبھی ہوتی بھی ہیں تو وہ مطلب اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح کی ہمیں ریکارڈنگ چاہیے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اگر دیکھا جائے مطلب نارمل لوگوں کی زندگی سے اگر ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں تو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن میں ایک بات کہتی ہوں کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی کام مشکل تو ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ کسی بھی کام کو جب ہم کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، عزم کر لیتے ہیں، تو ہمیں اس کے مطلب ہمیں استقامت سے اس پہ چلنا چاہیے اور کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ اچھا کرن، اسٹڈی تو کر رہی ہیں آپ، لیکن کسی خاص سبجیکٹ میں آپ کو مہارت حاصل ہے؟ کون سا سبجیکٹ آپ کا فیوریٹ ہے؟ میرا سبجیکٹ جو ہے وہ پسندیدہ مضمون میرا اردو ہے، اردو لٹریچر سے مجھے خاصی دلچسپی ہے۔ اردو ادب سے آپ کو دلچسپی ہے، تو پھر آپ نظم بھی کہتی ہوں گی؟ جی ہاں، کہنے کی کوشش کرتی ہوں۔ خود سے بھی کبھی شاعری کی ہے؟ جی ہاں بالکل کی ہے۔ کوئی سنائے ہمیں۔ میں چند اشعار یہاں پہ سنانا چاہوں گی کہ بہت کچھ مانگا تھا خدا سے اس نے اپنے لیے، بہت کچھ مانگا تھا خدا سے اس نے اپنے لیے، ایک میرے ہی معاملے کو پھر قسمت پہ کیوں چھوڑ دیا۔ اور ایک شعر ہے کہ ضبط اپنا میں دیکھتی ہوں تم اپنی انتہا دیکھو، ضبط اپنا میں دیکھتی ہوں تم اپنی انتہا دیکھو، کھڑی ہوں بھیڑ میں تنہا میرا حوصلہ دیکھو۔ شکریہ کرن۔ تو احباب، یہ وہ بچے ہیں، یہ وہ بچیاں ہیں جو ٹیلنٹڈ بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کو توجہ کی ضرورت ہے، ان کو ہمدردی کی نہیں، بلکہ ان کو ان کا حق دیا جائے، اور ان کے ساتھ ان کو جو ہے سڑک پہ اگر یہ چل رہے ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ جناب یہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، آپ ان کے نزدیک آئیں، ان کے جذبات سمجھیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ جب آپ ان کے قریب بیٹھیں گے، ان کو سنیں گے، تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ ڈس ایبل نہیں، بلکہ یہ
ڈیفرنٹلی ایبل ہیں, یہ اوروں سے مختلف ہیں اور یہ عام بچوں کے ساتھ ہی تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں یہ کرن سعید صاحبہ. اور یہ جو ہے کوکنگ چونکہ گھر میں یہ ان کی مدر نہیں ہے اور امور خانہ داری بھی خود ہی انجام دیتی ہیں. تو آج کی یہ اسپیشل ویڈیو ضرور دیکھیے گا, اس کو شیئر بھی کریں, فارورڈ بھی کریں. رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. والسلام.